یہ میں تھا قمر، جو بعد میں بنا کمانڈو کرنل قمر، پاک ایشیا کا باشندہ، ایسا باشندہ جس کے کارنامے تاریخ دان لکھنے سے انکاری ہے۔ ناقابل یقین داستان، بڑھتی عمر کے ساتھ نئی نسل کی رہنمائی اور جذبہ حب الوطنی پھیلانے کی خاطر لکھوں گا۔ وہ کرنل قمر جس کو ہارٹ سٹون کہا گیا، وہ کرنل قمر جس کے نام سے کافرستانی سینا کانپ جاتی ہے۔ یہ داستان آپ بیتی کی صورت، فرضی نام، فرضی کردار، جگہ رد و بدل کے ساتھ پیش کروں گا تاکہ بہت ساری پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔ کافرستانی فورس کے جب متلون مزاج بیگالیوں کو بھڑکا کر بیگال پاک ایشیا سے جدا کرایا، اس وقت میں 11 برس کا تھا۔ کھاتے پیتے گھرانے کے فیض سے ریڈیو اور اخبار کی سہولت میسر تھی۔ ابو کے کزن نے دنیا بھر کی کتابیں اکٹھی کر رہی تھی جن کی ایک بار ریڈنگ کرنا میں فرض منصبی سمجھتا تھا۔ سوائے اسکول کی کتابوں کے مجھے جو کتاب میسر ہوتی پڑھ لیا کرتا۔ سپورٹس، کرکٹ، والی بال، ریس، لانگ جمپ، اپنے اسکول اور علاقے کوئی بچہ میرے نزدیک ترین بھی نہیں پہنچتا تھا۔ رب نے ایسا حسن دیا تھا کہ دیکھنے والے انگشت بندنداں رہ جاتے۔ میرے والد کو کہا جاتا، آپ کا چاند بیٹا ہے۔ سکوت بنگال کا صدمہ پوری قوم کو تھا، مگر میں کچھ زیادہ ہی دل برداشتہ اور غمگین تھا۔ فوج بھرتی کا جنون پیدا ہوا تو والد نے کہا، پہلے میٹرک، باقی جو مرضی کرنا، میٹرک سائنس، پھر نہیں روکوں گا۔ 15 برس کی عمر میں میٹرک کے پیپر دیے، ابھی پریکٹیکل رہتے تھے کہ فوج بھرتی کے لیے کاغذات تیار کر لیے۔ بچہ پارٹی میں بھرتی تھی۔ ہمارا علاقہ ایسا تھا جہاں ہمیشہ ماؤں نے شہید اور غازی دلیر فوجی پیدا کیے تھے۔ میری بھرتی یقینی تھی، لیکن میرا نالج اور سپورٹ فٹنس کی وجہ سے ناقابل یقین جسمانی ساخت تھی۔ میرا پروسیس کو ٹائر لگ گئے۔ ٹیسٹ انٹرویو میں نمبر 1 رہا۔ بچے میرے نزدیک ترین بھی نہیں تھے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں جینیس تھا۔ میں سپاہی رینک میں بھرتی ہوا۔ مجھے صوبدار صاحب سے ملوایا گیا۔ وہ میری صلاحیتوں کے حوالے سے حیرت زدہ تھے۔ انہوں نے کہا، اتنی کم عمر میں اتنا نالج اور فٹنس، یقین ہی نہیں آتا تم محض 15 برس کے ہو۔ خیر، مجھے جلد ہی صوبدار صاحب کی رپورٹ کے مطابق ہیڈ کوارٹر طلب کیا گیا اور اعلیٰ افسران کے 13 رکنی بورڈ کے سامنے پیش کیا گیا۔ چونکہ میرا اسپیشل کیس تھا، اس لیے ان افسران میں جو کم رینک کے آفیسر بریگیڈیئر رینک کے آفیسر تھے۔ میرے کاغذات دیکھے گئے، رپورٹ پڑھی گئی، سوال جواب کا سیشن ہوا۔ چونکہ میرا وسیع مطالعہ تھا، ہزاروں کتب میری نظر سے گزر چکی تھیں، ایک بار پڑھنا میں ضروری سمجھتا تھا ہر کتاب کو۔ افسران نے مجھے کھل کر شاباش دی اور پوچھا، کس شعبے میں کام کرنا چاہتے ہو؟ یہ میری محنت اور جذبے کی قبولیت کا وقت تھا۔ صاف کہہ دیا، انٹیلیجنس۔ چونکہ انٹیلیجنس جاسوسی کتب پڑھنے سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک کامیاب جاسوس ہزاروں عام فوجیوں کی نسبت زیادہ قوم اور ملک کی خدمت کر سکتا ہے۔ اس پر مجھے کہا گیا کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں، آپ نارمل ٹریننگ کرو، آپ کا مطالبہ غلط ہے۔ میں افسران کو یس سر کے علاوہ کچھ نہ کہہ سکا۔ میں غمگین ہو گیا، دکھی ہو گیا۔ البتہ میرا یہ دکھ، میرا یہ غم چند دن کا ثابت ہوا، اور چند دن بعد مجھے خوشخبری سنائی گئی کہ رولز اور ریگولیشن کو اسپیشل اجازت نامہ لے کر بائی پاس کیا گیا ہے آپ کی خاطر، اور ملٹری کی سیکرٹ سروس میں آپ کی ٹرانسفر کی گئی ہے۔ لیکن آپ کو اس سے پہلے ہوش ربا اور خوفناک قسم کی ٹریننگ لینی پڑے گی۔ دوستو، سخت پابندیاں برداشت کرنی پڑیں گی۔ میں جب بھرتی ہوا تو میری عمر 15 سال تھی۔ مجھے اگلے 8 برس مسلسل سخت ٹریننگ تعلیم کے مراحل سے گزارا گیا۔ دنیا کا طویل اور مشکل ترین، بیرحم ترین کمانڈو کورس کروایا گیا، جس میں مارشل آرٹس، جمناسٹک، مختلف زبانوں میں بول چال، سائنسی، عسکری، عصری علوم، یہاں تک کہ ٹیلی پیتھی اور یوگا کی بیسک تعلیم بھی دی گئی۔
جاسوسی کے لیے دشمن کو دھوکہ دینا اور جھوٹ و مکر سے کام لینا فرض منصبی ہوتا، دشمن کی چال کو دشمن پر پلٹا دینا ہوتا۔ ٹریننگ کے 8 برسوں میں ایک بار بھی مجھے گھر نہیں بھیجا گیا۔ ہر 3 ماہ بعد والدین اور 3 ملاقاتیں جو والدین چاہیں سرکاری گاڑی میں مجھ سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ گھر سے سوائے دیسی انڈے کوئی چیز مجھے لانے کے لیے اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ اگر درگاہ شریف کا دم کیا ہوا نمک بھی مجھے دیا جاتا تو اس کے لیے پہلے اسپیشل اجازت نامہ لینا پڑتا تھا، جو کہ ایک طویل اور مشکل پروسیس ہوا کرتا تھا۔ 8 سالہ ٹریننگ کے بعد میں اس بٹی سے نکل کر کندن بنا تھا کہ میری عمر کا کوئی لڑکا میرے نزدیک ترین بھی نہیں آتا تھا۔ اپنے مخالف کو ختم کرنے کے بہت سے طریقے مجھے آتے تھے، جو وقت کے ساتھ میں اپنی آپ بیتی میں سامنے لاتا رہوں گا۔ میرے ہزاروں مشن ہیں جو میں ترتیب سے نہیں سناؤں گا، اس طرح بوریت ہوگی۔ میں جو دل کرے گا ساتھ ساتھ سناتا رہوں گا، جو ابھی تک تاحال جاری ہیں، لیکن اب بڑھتی عمر کے ساتھ میں فیلڈ میں کم جاتا ہوں اور زیادہ آفس ورک اور پیپر ورک پر فوکس کرتا ہوں، کیونکہ ہماری اس سروس سیکرٹ کی جو اس لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ موت کے وقت ہی ہوتی ہے۔ وہ جب کہتے ہیں درزی جب تک جیے گا تب تک سیے گا، یہ مثال سیکرٹ سروس کے ان کامیاب ایجنٹوں پر ہوتی ہے جو کامیاب ہوتے ہیں۔ تو پھر بہرحال آئیے چلتے ہیں ہزاروں مشن اور ٹارگٹ میں سے کسی ایک کی طرف۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ بہت سے طریقے مجھے مخالف کو تلف کرنے کے آتے تھے، ان میں ایک کھڑی ہتھیلی کا وار ہے۔ جو گردن پر کھڑی ہتھیلی کا وار، میری ٹریننگ اور مسلسل پاور سے مجھے اس قدر مہارت تھی کہ اگر میرا بھرپور وار ریسلر جان سینا یا دی راک کی گردن پر پڑ جائے تو وہ بھی بچنا، ان کا بچنا بھی مشکل ہو جائے۔ ایک نارمل انسان کے لیے میرے اس وار کی 1/4 قوت بھی ناقابل برداشت ہوگی۔ میرے ہزاروں مشن میں کچھ ایسے ہیں جو ادارے کی طرف سے مجھے دیے گئے اور کچھ ایسے ہیں جو میں نے خود ریکمینڈ کر کے ادارے سے لیے۔ آئیے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ خبر تھی کہ پاکستانی سرحد جنت نظیر وادی کشمور میں سیاسی جماعت لبرل فرنٹ مضبوط ہوتی جا رہی۔ یہ پارٹی بظاہر انسان دوست نظریات رکھتی تھی، مگر اندر خانے کافرستانی فنڈ پر چلتی تھی۔ میں اس سلسلے میں سیاہ کا روپ دارے سیاحتی مقام کوٹ پورا راول ہوٹل میں موجود تھا۔ ویٹر جو کہ اس ہوٹل کا مالک بھی تھا، اس سے بغرض نطارہ گپ شپ شروع کر دی۔ ہماری زبان میں نطارہ کا مطلب جانچ پڑتال کرنا کہتے ہیں، کھوج لگانا کہتے ہیں۔ ہم بارڈر ایریا کے میں تھے۔ اس نے کہا کہ ہم بارڈر ایریا کے لوگ ہیں، کافرستان سے ہماری کوئی دشمنی نہیں۔ مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ شخص لبرل فرنٹ کا حامی بلکہ اہم شخص ہے۔ میں نے اسے کہا کافرستانی ڈش لگا کر دو، کچھ مختلف آنا چاہیے، عام روٹین کی چیزیں دیکھ دیکھ کر تنگ آ گئے۔ اس نے مطلوبہ سہولت دینے کے لیے بھاری چارجز طلب کیے اور یہاں پر کہا کہ یہ ڈیوائس تو خرید کر لانی پڑے گی، اس لیے چارجز لگیں گے۔ کافرستانی چینل پر سردار سکھندر سنگھ کا پروگرام لگا ہوا تھا، کسی ہوسٹ کو انٹرویو دے رہا تھا۔ اس کی باتیں اور بڑکیں پاکستان مخالف سن کر میرا دماغ خراب ہو گیا اور میں نے ساری رپورٹ مرتب کر کے افسران سے درخواست کی کہ سکھندر سنگھ کو تلف کرنے کا مشن مجھے سونپا جائے۔ رپورٹ سیکرٹ سروس کے ایجنٹ کو جو وہاں دکاندار تھا اس کو دی۔ ہمارے ایجنٹ ہر جگہ پھیلے ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا، وہ جہاں ہم ٹریول کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ میں رپورٹ ایجنٹ کے پاس جمع کرائی۔ مجھے شام کو ایک گاڑی لینے آ گئی اور میں واپس 7 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اپنے ہیڈ آفس پہنچا۔ مجھ سے پوچھا گیا آپ شاید جذباتی تو نہیں ہو رہے؟ سردار سکھندر سنگھ نے ڈائلاگ بازی کی تھی، اس کی سزا ضرورت سے زیادہ آپ دینا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ کافرستان بھی تو ہمارے یہاں مسلسل قتل و غارت اور حالات خراب کرنے میں مصروف عمل ہے۔ تو مجھے کہا گیا ٹھیک ہے، کل آپ شام 8 بجے ایئرپورٹ پہنچ جانا، وہیں کاغذات وصول ہو جائیں گے۔ میں مقررہ وقت پر پہنچا تو مجھے پاسپورٹ دیا گیا۔ ان کاغذات کے مطابق میں یورپ کے ملک کرشیا کا باشندہ تھا۔ میرے والدین 50 برس قبل کافرستان سے ہجرت کر کے گئے تھے۔ میرا نام جیفری پانڈے تھا، عمر 30 برس اور کمارا تھا۔ کافرستان جانے کا مقصد مجھے اپنے لیے شادی کی تلاش تھی جو کافرستانی خاتون سے میں کرنا چاہتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے
جو میرے کاغذات بنے تھے وہ کرشیا کی بیوروکریسی سے میل ملاپ کر کے پیسے دے کر پکا پاسپورٹ لیا گیا تھا، یعنی کہ کرشیا میں اگر ریکارڈ چیکنگ ہو یا کوئی ان کی گورنمنٹ بھی کرے تو میں کرشیا کا ہی باشندہ تھا۔ پاک ایشیا میں میرے کسی قسم کے کوئی کاغذ پاسپورٹ وغیرہ اس قسم کے نہیں بنے ہوئے تھے۔ کرشیا میں ہمارے فارن ایجنٹ کا کوڈ اور ایڈریس دیا گیا جو وقت ضرورت میری معاونت کرتا۔ رات 10:15 بجے میں جہاز کی سیٹ پر بیٹھا سکندر سنگھ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے اپنے مشن کو مکمل کرنا تھا، ساتھ ساتھ نطارہ مہم بھی چلانی تھی۔ نطارہ مہم مطلب بے مقصد باتیں، غیر اہم باتیں جن کا کوئی بظاہر مقصد نہیں ہوتا لیکن وہ بعد میں ہمارے لیے با مقصد نکل آتی ہیں، وہ کرتے ہیں۔ میرے کرشیا پہنچنے پر وہ وہاں 2 دن رک کر کافرستان پہنچنے تک کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں ہوا تھا۔ آج میرا کافرستان پہلا روز ہے اور میرا سیکرٹ ایجنٹ مجھے میرے ہوٹل سے پک کر کے کافی پلانے لے آیا ہے۔ یہ شام کا وقت ہے اور ہم روف ٹاپ پر بیٹھے کافی پی رہے ہیں۔ میں قمر جو کہ اب جیفری پانڈے تھا نمبر 7 کے ساتھ بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ نمبر 7 کافرستانی ہندو تھا اور پیسے کے لالچ میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس بھرتی ہوا تھا۔ اس کا پاک ایشیا کے ساتھ کوئی جذباتی رشتہ نہیں تھا۔ نمبر 7 مجھے پسند نہیں آیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کاش سکندر سنگھ سے پہلے مجھے نمبر 7 کو تلف کرنے کا آرڈر مل جائے۔ میری شاطر نظروں نے اس بندے کو سیکرٹ سروس کے لیے مس فٹ قرار دے دیا تھا۔ نمبر 7 نے مجھے بتایا اس چھت پر صوبیدار سکندر سنگھ ہفتے میں ایک بار ضرور آیا کرتا ہے۔ آپ جمعرات تھی اور اتوار شام 7 بجے کے آس پاس صوبیدار نے آنا تھا، اور شاید آخری بار، جی ہاں آخری بار۔ سیکرٹ سروس کے پھیلے ہوئے جال کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے کام محنت دوسرے ساتھی کر لیتے ہیں اور آپ کو اس بنی بنائی گیم مل جاتی ہے۔ نمبر 7 نے اپنا سب کام کر دیا تھا۔ وہ صوبیدار کو تلف بھی کر سکتا تھا، لیکن نمبر 7 کی بدقسمتی کہہ سکتے ہیں کہ سارا کام کرنے کے باوجود میں اسے ریجیکٹ کر چکا تھا۔ میں نے اسے دوسرے دن سمندر کنارے ملاقات کا بولا اور بھیج دیا، اور ساتھ یہ تاکید کی کہ کسی کو نہیں بتانا کہ تم کدھر جا رہے ہو۔ جب نمبر 7 مجھے کچھ کام نہ تھا، میں نے اسے بے مقصد بلایا تھا۔ دوستو، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بندے کو تلف کرنے کے مختلف حربے میرے پاس سے، ان میں سے سب سے خطرناک اور مہلک ترین حربوں میں سے ایک میرے خونی داستانے تھے۔ یہ دیکھنے میں معمولی داستانے تھے جو میری جلد کے مطابق تھے، اور ڈاکٹری داستانے ڈاکٹر لوگ پہنتے ہیں۔ میں نے ان میں زہریلی سوئی اس طرح چھپائی ہوئی تھی کہ ہاتھ کی مخصوص حرکت کے ساتھ وہ سوئی انسان کو چبھتی تھی اور وہ چند سیکنڈ کا مہمان رہ جاتا تھا۔ انتہائی زہریلا زہر استعمال کیا گیا تھا ان سوئیوں میں۔ دوسرے دن مقررہ وقت پر نمبر 7 میرے پاس آ گیا۔ میں نے اسے پانی میں لے گیا اور ہاتھ کا شکنجہ اس طرح کس لیا کہ ذرا سی حرکت پر زہریلی سوئی کا شکار بن جاتا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ڈبل ایجنٹ ہوں اور کافرستان کے لیے بھی کام کرتا ہوں۔ ابھی تجھے گرفتار کروا دوں گا اور پھر تو جانتا ہے تیرا کیا انجام ہوگا۔ معافی کی ایک ہی صورت ہے کہ تو پاک ایشیا کے سب راز جو تجھ تک ہیں مجھے بتا دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، ساتھ باری رقم بھی دوں گا، پھر تو بھی میری طرح ڈبل ایجنٹ بن جانا۔ وہ فر سب کچھ بولنے لگا۔ ڈبل ایجنٹ سننے اور باری رقم کی سن کر بہت خوش بھی تھا، چہک چہک کر باتیں کر رہا تھا۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ نمبر 7 کی دولت کے لالچ سے شروع ہو کر دولت کے لالچ تک ہی دوڑ تھی۔ میں نے ہاتھ کو مخصوص جھٹکا دیا تو سوئی نمبر 7 کو ڈس لیا۔ زہریلی ترین سانپ کے ڈسنے سے بچت ہو جاتی، مگر یہ سوئی موقع نہیں دیتی تھی۔ نمبر 7 کو پانی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر دور نکل آیا تھا۔ بہرحال اتنے کچے بندے کو سیکرٹ سروس میں رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ یہ جمعہ کا دن تھا اور سمندر سے واپسی پر 10 بج رہے تھے۔ میں نے ہوٹل کا کمرہ چھوڑ دیا۔ وہاں میرا کیا تھا، کچھ خاص نہیں، ایک ہینڈ کیری تھا اور مختصر سا سامان تھا، وہ میں ساتھ لے کر نکل گیا۔ 7 بج چکے تھے اور میں کافی شاپ کی چھت پر موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد صوبیدار بیوی کی ہمراہ پہنچ آیا۔ میں نے خاتون کو غور سے دیکھا تو یہ اس کی بیوی نہیں تھی، شاید کوئی اور خاتون کے ساتھ آیا تھا۔ خیر یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا اور میں ظاہر ہے اس کے سر پر تھا۔ وہ چند لمحوں کا مہمان رہ گیا۔ میں اٹھ کر اس کی نشست پر چلا گیا اور اس سے کہا کہ اجازت ہو تو بیٹھ جاؤں، کچھ بات کرنی ہے۔ صوبیدار نے بٹھایا۔ میں نے اسے بتایا کہ تجھے ٹی وی پر دیکھا ہے، اس لیے بلا جھجک تجھے ملنے آ گیا ہوں۔
تو رے مشہور اور نامی گرامی شخصیت ہے۔ مکھن لگنے سے صوبیدار کا سینہ چوڑا ہو گیا۔ میں نے اسے کہا یورپ سے آیا ہوں، دوست کی فیکٹری کے 5 ویزے ہیں اور پیسے کام آنے کے بعد صوبیدار کو دوستی کا عہد دیا کہ کام فیر ہوگا۔ اس نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا، میں اسی طاق میں تھا، فوری سوئی چبھا دی، وہ لڑک گیا، خاتون رونے پیٹنے سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ گھبراؤ نہیں، خوشی سے اس کا سانس بند ہوا ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنے میں لوگ اکٹھا شانا شروع ہو گئے۔ ہجوم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں وہاں سے نکل گیا۔ ویسے بھی اب وہاں میرا کوئی کام نہیں تھا۔ میں سیدھا ایئرپورٹ پہنچا اور ٹکٹ والے کو کہا کہ بھائی اویلیبل فلائٹ جو بھی ہے، میرے جہاں پر فری انٹریاں تھیں مجھے وہ فلائٹ کر کے دو۔ اور پھر میں نے رپورٹ اپنی مینٹین کی اور نمبر 7 والے کو، جس بندے نے اپوائنٹ کیا تھا، اس کی گرفتاری کا اور معطلی کا مطالبہ کیا تھا، جو چند دنوں کے بعد پورا ہو گیا۔ کیونکہ پاک ایشیا ہمارا پیارا ملک تھا اور انٹیلیجنس کے معاملات میں معمولی سی غلطی بھی بعض اوقات آپ کے ملک کے لیے بہت بھاری نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ ایسی کچی اور حرکات کرنے والوں کو انٹیلیجنس ادارے سے نکالنا اور سزا دینا ایک ضروری عمل